فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم۔ کتاب 1001 داستان علی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ریڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ پیج نمبر 50 پہ ہم موجود ہیں اور ہیڈنگ ہے فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کا خواب۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کا بیان ہے کہ میں اس دن ایک کاہن کی گفتگو اور پیش گوئی پر کافی غور و خوض کرتی رہی اور اسی طرح تفکرات میں ڈوبی ہوئی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ شام کے پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کر رہے ہیں اور میری طرف آ رہے ہیں، جبکہ ان کے سروں پر لوہے کی چادریں ہیں اور ان میں سے وحشت اور ہیبت ناک آوازیں نکل رہی ہیں۔ اور اسی طرح مکہ کے پہاڑ بھی حرکت میں آ چکے ہیں اور میرے استقبال کے لیے چل پڑے ہیں، اور ان کی بھی اسی طرح لرزہ دینے والی خوفناک آوازیں نکل رہی ہیں۔ ماحول نہایت ڈراؤنا اور خوفناک تھا۔ وہ پہاڑ اونٹوں کی طرح چنگھاڑتے تھے۔ کوہ ابو قبیس گھوڑے کی طرح حرکت کر رہا تھا اور اس سے ٹکڑے گر رہے تھے جن کو لوگ بڑی بے تابی سے جمع کر رہے تھے۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ ان کو جمع کر رہی تھی۔ میں نے 4 تلواروں اور ایک خود کو ریکٹ میں ہے جو لوہے کا بنا ہوا تھا اور اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا، ایک خود کو لیا اور مکے میں داخل ہو گئی۔ ان میں سے ایک تلوار پانی میں گر گئی اور پھر آسمان کی طرف بلند ہو گئی، دوسری بھی سیدھی آسمان کی طرف اڑ گئی اور تیسری زمین پر گر کر ٹوٹ گئی اور چوتھی غلاف سے باہر نکل گئی اور وہ میرے ہاتھ میں رہی۔ میں نے اس کو ہاتھ میں پکڑ کر گھمایا تو اچانک وہ دودھ پینے والے بچے کی شکل اختیار کر گئی اور پھر وہ بچہ ببر شیر کی شکل میں تبدیل ہو گیا اور میرے ہاتھ سے نکل گیا اور پہاڑوں کی طرف دوڑنے لگا۔ وہ اسی طرح مسلسل اونچائی اور گہرائی سے گزر رہا تھا۔ لوگ اس کو دیکھ کر وحشت ناک ہو رہے تھے اور اسے ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمودار ہوئے۔ آپ نے اس شیر کی گردن میں ہاتھ حائل کیے تو وہ شیر ہرن کی طرح چلنے لگا۔ اچانک میں خواب سے بیدار ہو گئی جبکہ میری حالت غیر ہو چکی تھی اور مجھ پر لرزہ طاری تھا۔ میں وحشت زدہ ہو چکی تھی اور اپنے خواب کی تعبیر کے لیے متفکر تھی، لہٰذا ایک عامل کی طرف گئی جسے تعبیر خواب پر مکمل عبور تھا۔ اس نے میرے خواب کی اس طرح تعبیر کی: آپ کے بطن مبارک سے 4 بچے متولد ہوں گے اور ان کے بعد ایک بیٹی پیدا ہوگی۔ آپ کا ایک بیٹا غرق ہو جائے گا، دوسرا جنگ میں مارا جائے گا، تیسرا بھی مر جائے گا، البتہ اس کی نسل باقی رہے گی، لیکن چوتھا امام ہوگا اور لوگوں کا رہبر اور رہنما ہوگا۔ وہ میدان کا غازی ہوگا اور صاحب شرف و کمال ہوگا۔ وہ پیغمبر کا جانشین اور اس کا بہترین حامی و ناصر ہوگا۔ ریفرنس بحار الانوار جلد 35 صفحہ 41۔ اگلی ہیڈنگ ہے فاطمہ بنت اسد کا دوسرا خواب۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کا بیان ہے کہ میرے دل و دماغ میں یہ خواب موجود تھا کہ پروردگار عالم نے مجھے 3 بیٹوں کی نعمت سے نوازا۔ عقیل، طالب اور جعفر متولد ہو چکے تھے اور میں چوتھے بیٹے علی کو جنم دینے والی تھی۔ میں نے علی کی ولادت کے قریب پھر ایک خواب دیکھا کہ میرے سر کے وسط میں سے لوہے کا ایک ٹکڑا جدا ہوا اور ہوا میں حرکت کرنے لگا۔ دیکھتے دیکھتے وہ آسمان سے باتیں کرنے لگا، پھر اچانک میری طرف پلٹ آیا۔ میں نے خواب میں ہی پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ مجھے جواب دیا گیا یہ کافروں کو قتل کرے گا
اور سخت حملے کرے گا اور ہر جنگ میں کامیاب و کامران ہوگا۔ اس کی ہیبت و وحشت سے سب گھبرائیں گے۔ وہ اللہ کے حبیب کا ناصر و مددگار ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے لیے برہنہ تلوار ہوگا۔ ریفرنس بہار الانوار جلد 35 صفحہ نمبر 42۔ ہیڈنگ فرزند کے لیے قربانی کا ذبیحہ۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ہاں کافی دیر تک کوئی بچہ پیدا نہ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے پیغمبر اکرم کی سرپرستی کو قبول کیا۔ حضرت ابو طالب آمنہ کے لال کے صدقے میں خوش و خرم رہتے تھے اور ان کے وجود اقدس کے صدقے میں خوشحال رہتے تھے، اور آپ نے حضور سرور کائنات کو اپنا بیٹا سمجھ کر پالا اور ان کی تربیت کی۔ پیغمبر اکرم نے کافی عرصے چچا کے ہاں گزارا اور آپ نے اپنے چچا اور چچی کا پورا احترام کیا۔ پیغمبر کو فاطمہ بنت اسد سے اس طرح محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ماں کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ کو بچپن ہی میں عادت پڑ گئی تھی کہ آپ بی بی کو ماں کہہ کر مخاطب کرتے تھے، لہٰذا اپنے ایام طفلی میں آپ نے اپنی ماں سے فرمایا، اے مادر گرامی، اللہ تعالیٰ کے لیے ایک قربانی ذبح کرو جو خالصتاً اس کی خوشنودی اور رضا پر مبنی ہو، اور اس میں کسی کو شریک نہ کرو۔ خداوند کریم آپ کی اس قربانی کو اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول کرے گا اور آپ کی تمناؤں کو جلد ہی پورا کرے گا۔ فاطمہ بنت اسد نے پیغمبر اکرم کے اس مشورے کو قبول کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں ایک قربانی دی اور دربار توحید میں دست دعا بلند کرتے ہوئے کہا، پروردگارا مجھے ایک فرزند سے نواز، حضرت عقیل، طالب، جعفر اور علی، اور ایک فاختہ نامی بیٹی جو ام ہانی کے نام سے مشہور ہے، عطا فرمائی۔ ہیڈنگ مکے میں زلزلہ۔ جس شب امیر المومنین علیہ السلام کا وجود اقدس رحم مادر میں قرار پایا، کئی دنوں تک زمین زلزلے سے لرزتی رہی۔ زلزلہ اس قدر شدید تھا کہ قریش مکہ سخت پریشان ہو گئے۔ وہ پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کو کہنے لگے، اپنے خداؤں یعنی بتوں کو کوہ ابو قبیس پر لے چلیں اور ان سے دعا کریں کہ وہ اس خطرناک زلزلے کو ختم کریں تاکہ ہمیں اس آفت سے چھٹکارا حاصل ہو۔ جب وہ ان بتوں کو لے کر کوہ ابو قبیس پر پہنچے تو شدید زلزلے کے جھٹکے محسوس ہونے لگے اور زلزلے کی رفتار میں تیزی آنے لگی۔ زلزلہ اس قدر تیز ہو گیا کہ پہاڑوں کے اوپر پڑے ہوئے پتھر اپنی جگہ سے ہلنے لگے اور بتوں کا بھی برا حال ہو گیا اور وہ کٹ کٹ کر زمین پر گرنے لگے۔ جب انہوں نے اپنے خداؤں کی بے چارگی اور بے حرمتی کو دیکھا تو آپس میں بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اس بہت بڑے حادثے کو روکنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ پریشان حال تھے کہ اوپر سے حضرت ابو طالب آ نکلے۔ آپ نے لوگوں کو اضطراب اور پریشانی کو کوئی اہمیت دیے بغیر فرمایا، اے لوگوں، خداوند کریم نے جہان ہستی میں ایک بہت بڑا حادثہ نازل کیا اور ایک ایسی مخلوق کو خلق کیا ہے کہ اگر اس کی اطاعت نہ کی اور ان کی ولایت کا اقرار نہ کیا اور ان کی امامت اور سیادت کی گواہی نہ دی تو یہ زلزلہ رکے گا نہیں اور اس طرح مسلسل آتا رہے گا کہ تہامہ کی سرزمین پر کوئی گھر باقی نہ رہے گا۔ لوگوں نے کہا، اے ابو طالب، جو آپ کہتے ہیں وہ ہمیں منظور ہے۔ حضرت ابو طالب نے اس وقت گریہ کیا اور دربار خداوندی میں دست دراز کی اور یہ دعا مانگی، الہی و سیدی اسألک بالمحمدیہ المحمودہ وبالعلویہ العالیہ وبالفاطمۃ البیضاء۔ ادھر حضرت ابو طالب نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور نبوت، ولایت اور عصمت کا واسطہ دیا۔ ادھر زلزلہ رک گیا۔ لوگوں نے اس دعا کو پڑھنے کا وتیرہ بنا لیا۔ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اس دعا کو پڑھتے جبکہ وہ اس کے معنی اور مطالب سے آگاہ نہ ہوتے۔ ریفرنس بہار الانوار جلد 35 صفحہ 11۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی کی رحم مادر میں گفتگو۔ حضرت امیر کائنات علیہ السلام حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک میں تھے تو بی بی اپنے فرزند سے اس طرح کی آوازیں سنا کرتی تھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، ان کی نبوت اور میری ولایت پر یہ سلسلہ منتہا ہوگا۔ کبھی کبھی علی شکم مادر میں دوسرے لوگوں سے بھی ہم کلام ہوتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن آپ نے اپنے بھائی جعفر سے کلام کی۔ جعفر نے اپنی ماں کے شکم سے جب صدائے علی سنی
तो आप बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गए। हेडिंग है फ़ातिमा बिनते असद के सामने बुतों का गिरना। एक दिन हज़रत फ़ातिमा बिनते असद खाना काबा में तवाफ़ के लिए दाखिल हुई कि अचानक बुत ज़मीन पर गिर गए। फ़ातिमा ने अपने शिकम पर हाथ फेरा और आपने अपनी शिकम में अपने बेटे अली से खिताब किया, ऐ मेरे नूरे चश्म, अभी तक तो तुम दुनिया में भी नहीं आए और बुत तुम्हें सजदा कर रहे हैं, और जब तुम इस दुनिया में आ जाओगे तो फिर तुम्हारी क्या शान होगी। जनाब फ़ातिमा ने यह वाक़या अपने शौहर अबू तालिब से बयान किया तो आपने फरमाया कि ये मेरा वो बेटा है जिसके बारे में ताइफ के रास्ते में शेर ने मुझसे कलाम किया था और इसकी पैदाइश की खबर दी थी। ताइफ के रास्ते में शेर हज़रत अबू तालिब के सामने आया, उसने आपकी ताज़ीम व तकरीम की। हज़रत ने इसे फरमाया, ऐ शेर कोई बात है तो बयान कर। शेर ने कहा, आप असदुल्लाह के बाप हैं, मोहम्मद पैगम्बर खुदा के मददगार हैं और शेर खुदा के मुरब्बी हैं। बिहारुल अनवार की जिल्द 35 के सुफ़ा नंबर 27। अगली हेडिंग है मौलाई कायनात को मौजूदात का हदिया तबरीक। हज़रत फ़ातिमा बिनते असद का कहना है कि जब मुझे हमल ठहरे कुछ माह गुजर गए और अली की विलादत का वक्त करीब था तो मैं जिस दरख्त, पत्थर, ढेले वगैरह के करीब से गुजरती वो मुझसे इस तरह कहता, हनी अन लका या फ़ातिमा बिमा खसकल्लाहु मिनल फ़ज़ली वल करामती बिहम्दिका बिल इमामिल करीम। ए फ़ातिमा, आपको मुबारक हो, अल्लाह ताला ने आपको जिस फ़ज़लो करामत से नवाजा है वो ये है कि आप इमाम करीम से हामला हैं। रेफरेंस अली वलीद काबा सुफ़ा 30। हेडिंग अबू तालिब अलैहिस्सलाम सब्र करो। 13 रजब थी कि शबे जुमा को आमुल फ़ील को 30 साल गुजर चुके थे। रात का तीसरा हिस्सा गुजरा था कि हज़रत फ़ातिमा बिनते असद को दर्द ज़ैश शुरू हो गया। हज़रत अबू तालिब ने अपनी ज़ौजा से कहा, मुझे लग रहा है कि आप परेशानी की हालत में हैं। फ़ातिमा ने कहा कि मुझे दर्द ज़ैश हो रहा है। अबू तालिब ने जिस ज़िक्र से पहले मुश्किलात से निजात पाई थी इसका विर्द करना शुरू किया और बीबी ने उन हस्तियों का वास्ता देकर इल्तिजा की तो दर्द से अफाका हो गया। हज़रत अबू तालिब ने अपनी हमसर से कहा, मैं जाता हूँ और औरतों को बुलाता हूँ ताकि वो इस मुश्किल घड़ी में तुम्हारे काम आ सकें और बच्चे की विलादत में तुम्हारी मददगार हों। बीबी पाक ने कहा, आप जो बेहतर समझते हैं उस पर अमल कीजिए। अचानक घर के गोशे से एक बुलंद आवाज़ बुलंद हुई, ऐ अबू तालिब सब्र करो ताकि वली खुदा को कोई नजिस हाथ ना छू सके। रेफरेंस रोज़तुल वाइज़ीन। हेडिंग फ़ातिमा का काबे में दाखिल होना। सुबह के वक्त हज़रत फ़ातिमा बिनते असद को दोबारा दर्द हुआ। हज़रत अबू तालिब परेशानी के आलम में घर से बाहर निकले। कई औरतों ने आपको परेशान हाल देखकर परेशानी की वजह पूछी तो आपने कहा, फ़ातिमा दर्द ज़ह से हैं और सख्त परेशान है। हज़रत अबू तालिब ने अपना हाथ चेहरे पर फेरा तो इसी दौरान पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ पहुँचे। आपने पूछा, चचा जान, आप इस कदर परेशान क्यों हैं? हज़रत अबू तालिब ने कहा कि आपकी चची को दर्द ज़ह है जिसके सबब वो कर्ब में मुब्तला हैं। इसी दौरान फ़ातिमा ने एक आवाज़ सुनी, है फ़ातिमा जल्दी खुदा के घर चलो। पैगंबर ने अबू तालिब का हाथ पकड़ा और दोनों इकट्ठे फ़ातिमा के पास आए और इनको खाने काबा के पास ले आए। इसका रेफरेंस है बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 35 का सुफ़ा नंबर 30। हेडिंग फ़ातिमा बिनते असद और जिब्राईल। फ़ातिमा बिनते असद काबे की पुश्त की तरफ खड़ी हुई थी और काबे की तरफ रुख करके दुआ मांग रही थी कि अचानक आपके सामने दीवार काबा शक हुई। शिगाफ इस कदर ज़्यादा था कि फ़ातिमा आसानी से इसमें दाखिल हो सकती थी। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपको दीवार के अंदर ले गए। दीवार दोबारा अपनी असली हालत में आ गई। हेडिंग फ़ातिमा काबे के अंदर। दीवार काबा का अचानक शक होना और जनाब फ़ातिमा बिनते असद का इत्मीनान क़ल्ब के साथ इसके अंदर दाखिल होना इस बात का गम्माज़ है कि आपको खुदा ने बुलाया था, क्योंकि बीबी दरवाजे से दाखिल ना हुई थी बल्कि खालिक़े कौन व मकान ने दीवार को शक किया और बीबी अंदर दाखिल हुई और फिर अपनी असली हालत में आ गई। गोया बीबी खुदावंद की मेहमानी को कबूल करते हुए दीवार के अंदर बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के दाखिल हुई थी। जी हाँ, ऐसा ही था कि बीबी खुदा की मेहमान थी कि 3 दिन गुजर गए आप काबे के अंदर थीं और आपकी पजीराई बहिश्ती फलों और खानों से की गई।
ریفرنس ہے اعلام الورا صفحہ 93، ارشاد شیخ مفید صفحہ 3۔ ہیڈنگ خانہ کعبہ کے اندر فاطمہ کے پرستار۔ حضرت فاطمہ خانہ کعبہ میں داخل ہوئیں تو 5 عورتیں آپ کے پاس آئیں جنہوں نے سفید ریشمی لباس زیب تن کیے ہوئے تھے اور ان سے مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو آ رہی تھی۔ وہ خواتین حوا، سارہ، آسیہ، موسیٰ بن عمران کی والدہ اور مریم والدہ جناب عیسیٰ تھیں۔ ان مستورات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فاطمہ بنت اسد کی دلجوئی اور کمک کے لیے بھیجا گیا تھا، کیونکہ مشیت الہی کو یہ ناگوار تھا کہ مکے کی عام ناپاک عورتیں اس طرح کی عظیم مولود کی ولادت میں حاضر ہوتی۔ انہوں نے فاطمہ کی طرف رخ کر کے کہا، السلام علیکہ یا ولیۃ اللہ، اے ولی خدا آپ پر ہمارا سلام ہو۔ بی بی پاک نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ بہشتی عورتیں آپ کے سامنے بیٹھیں جبکہ ان کے ہاتھوں میں عطر بھرے ہوئے ظروف تھے۔ ریفرنس ہے بہار الانوار جلد 35 صفحہ 13۔ ہیڈنگ بکعبہ ولادت۔ علی علیہ السلام اس دنیا میں سرخ رنگ کے پتھر پر تشریف لائے جو کعبے کی دیوار کی طرف واقع ہے۔ جیسے ہی شکم مادر سے باہر آئے، سر سجدے میں رکھا اور اسی حالت میں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وان علی وصی محمد رسول اللہ بحمدی یختم اللہ نبوۃ وبی یتیم الوصیہ وانا امیر المؤمنین۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں اور علی محمد کے وصی ہیں۔ محمد پر نبوت ختم ہو گئی اور مجھ پر وصایت کامل ہو جائے گی اور میں ہی امیر المومنین ہوں۔ پھر فرمایا، جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا اور باطل دوڑ گیا۔ ریفرنس امالیہ شیخ طوسی صفحہ 80۔ ہیڈنگ ہے ولادت علی پر شیطان کا نالہ و فریاد۔ جب حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے تو آپ کا نور کعبے سے ساطع ہو کر آسمان تک پہنچ رہا تھا۔ کعبے کی چھت پر نصب شدہ بت اوندھے منہ گر پڑے اور شیطان نے چیخ کر کہا، اس مولود کے سبب بتوں اور ان بتوں کی پوجا کرنے والوں پر ہلاکت ہو۔ ریفرنس علی ولید کعبہ صفحہ 41۔ ہیڈنگ ہے علی اور بہشتی عورتیں۔ جب حضرت علی پیدا ہوئے تو آپ نے ان 5 بہشتی عورتوں کی طرف رخ انور کر کے سلام کیا اور ان کی خیر و عافیت پوچھی اور فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ بتختم النبوہ ولی تختم الولایہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یگانہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان پر نبوت ختم ہوگی اور مجھ پر ولایت۔ اس کے بعد حضرت حوا نے اس مولود کو زمین سے اٹھا کر گود میں لیا۔ حضرت نے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی اور بڑے خوبصورت انداز سے واضح طور پہ کہا، اے مادر آپ پر میرا سلام ہو۔ جناب حوا نے بھی سلام کا جواب میں سلام کہا۔ حضرت نے پوچھا، ہمارے باپ حضرت آدم کیا کر رہے ہیں؟ بی بی نے کہا، وہ رحمت الہی سے لطف اٹھانے میں مصروف ہیں اور جوار پروردگار میں نعمات سے استفادہ کر رہے ہیں۔ پھر حضرت مریم آئیں، ان کے پاس عطر تھا۔ انہوں نے حوا سے لے کر علی کو گود میں لیا۔ مولود کعبہ نے مریم کی طرف دیکھا، فرمایا، اے میری بہن آپ پر میرا سلام ہو۔ بی بی نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، اے بھائی آپ پر بھی میرا سلام ہو۔ اور پھر آپ نے پوچھا کہ میرے چچا کا کیا حال ہے؟ بی بی نے کہا، وہ ٹھیک ہے اور وہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ بعد ازاں مریم نے مولود کو خوشبو سے معطر کیا۔ پھر حضرت آسیہ نے علی کو آغوش میں لیا اور اپنے پاس موجود پارچے سے ڈھانپتے ہوئے کہا، یہ دنیا میں پاک و مطہر آیا ہے، لوہے کی حرارت تک آپ کو نہ لگے مگر اس شقی المزاج شخص کے ہاتھوں کو۔ خدا رسول ملائکہ آسمان اور زمین دریا اس سے نفرت کرتے ہیں اور جہنم اس کی مشتاق ہے۔ بریکٹ میں ہے کہ اس سے مراد ابن ملجم ہے۔ ریفرنس بہار الانوار جلد 35 صفحہ 13۔ اگلی ہیڈنگ ہے کعبے میں انبیاء علیہ السلام کی طرف سے ملاقات۔ جب کعبے میں علی کی ولادت بسعادت ہوئی تو 5 انبیاء کرام کعبے میں داخل ہوئے
علی نے ان کو دیکھ کر حرکت کی اور مسکرائے۔ انبیاء نے آپ سے کہا، اے ولی خدا اور پیغمبر اکرم کے خلیفہ، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ علی نے ان کے جواب میں کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ سلام کیا۔ وہ انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ ان میں سے ہر کسی نے نو مولود کو اٹھایا اور چوما، اس کی مدح کی اور پھر چلے گئے۔ ریفرنس علی ولید الکعبہ، صفحہ 31۔ مولود کعبہ کی خدمت میں فرشتہ، یہ ہیڈنگ ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کا بیان ہے کہ جب علی پیدا ہوئے تو میں نے ایک فرشتے کی آواز سنی اور سفید رنگ کے بادل کو دیکھا کہ جو میرے فرزند کے قریب آیا اس کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے گیا۔ میں نے اس وقت اسی طرح کی آواز سنی، علی ابن ابی طالب کو مشرق و مغرب، خشکی، دریاؤں، پہاڑوں، آسمانوں کی سیر کراؤ اور ان کو پیغمبروں کے احکام، وصیوں کے علوم، انبیاء، مرسلین، اوصیاء اور صدیقوں کی اخلاق کی تعلیم دو، ان کے بھائی سید الاولین والآخرین کے بارے میں، اور ان تمام انبیاء و مرسلین اور ملائکہ مقربین اور اہل زمین و آسمانوں کو دکھاؤ کہ یہ رب العالمین کا ولی ہے۔ حضرت فاطمہ کا کہنا ہے کہ 1 گھنٹہ نہ گزرا تھا کہ وہ علی کو دوبارہ واپس لے آئے۔ اچانک میں نے دوسرے بادل کو دیکھا کہ وہ اس کی طرف نیچے اترا اور پہلے بادل کی طرح اس کو لے گیا۔ میں نے بادل کی آواز کو سنا جو کہہ رہا تھا، علی ابن ابی طالب کو تمام مخلوقات کے پاس لے جاؤ اور ان کے علم، حلم، زہد و تقوی، سخاوت، بلند مرتبہ، نورانیت، خشوع و خضوع، رقت و ہیبت، مروت و کرم، مودت و محبت، شفاعت و شجاعت، حفظ و دیانت، قناعت، فصاحت، عفاف اور پاک دامنی، انصاف و نیکی اور دوسرے تمام انبیاء کرام کے اخلاق کی تعلیم دو۔ حضرت فاطمہ کا بیان ہے کہ میں نے اپنے فرزند کو اپنے سامنے اس طرح پایا کہ سفید بہشتی ریشم میں باندھا ہوا تھا، اور انہوں نے مجھ سے کہا، اس کو لوگوں کی آنکھ سے محفوظ رکھو کیونکہ یہ عالمین کے رب کا ولی ہے۔ یاد رکھو کہ کوئی بھی اس وقت تک بہشت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ علی کی ولایت و امامت کا اقرار نہ کرے، اور وہ لوگ خوش قسمت ہیں کہ جو اس کے تابع ہوں گے، اور افسوس ہے کہ ان لوگوں پر جو ان سے منہ پھیر لیں گے۔ یہ نوح کی کشتی کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو باقی رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ فاطمہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کے کان میں کچھ باتیں کہیں جو میں نہ سن سکی، نہ سمجھ سکی۔ پھر انہوں نے اس مولود کو چوما اور چل دیے۔ ریفرنس علی ولید الکعبہ، صفحہ 32۔ ہیڈنگ ہے مولود کعبہ کی عظمت کے لیے ندائے الہی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد 3 دن تک کعبے کے اندر رہیں۔ چوتھے روز بی بی کعبے سے باہر آنے کے لیے آمادہ ہوئیں۔ انہوں نے اپنے فرزند کو آغوش میں لیا تاکہ وہ باہر آئیں، لیکن انہوں نے اس دوران ایک آواز اس طرح سے سنی، اے فاطمہ، اس بچے کا نام علی رکھو کیونکہ میں خدا علی الاعلیٰ ہوں۔ میں نے اپنے نام پر اس کا نام رکھا ہے، اور اس کو میں نے اپنے آداب سے نوازا اور اپنے اوامر کو اس کے سپرد کیا، اور اس کو اپنے رموز و اسرار اور علوم سے آگاہ کیا، اور اس کی ولادت اپنے گھر میں کروائی۔ یہ وہ پہلا مرد آہن ہوگا جو میرے گھر میں اذان کہے گا اور بتوں کو توڑے گا اور انہیں کعبے کی چھت سے نیچے گرائے گا۔ یہ وہ ہے جو میری عظمت اور عفت کو بلند کرے گا اور میری تقدیس و تمجید کرے گا اور میری توحید کا پرچار کرے گا۔ یہ میرے حبیب کے بعد امام ہوگا۔ خوش قسمتی ہے اس شخص کی جو اس کو دوست رکھے اور اس کی اطاعت کرے۔ ریفرنس علل الشرائع، صفحہ 56، امالی شیخ صدوق، صفحہ 80، معانی الاخبار، صفحہ 62۔ ہیڈنگ ہے ولادت علی پر آسمان میں تبدیلی۔ جس شب امیر المومنین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آسمان پر نورانی کرنیں بکھر گئیں اور ستاروں کی روشنی کئی گنا زیادہ ہو گئی۔ قریش اس تعجب خیز اور حیران کن منظر کو دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ لوگ پریشانی کے عالم میں اپنے گھروں سے باہر نکلے اور ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، یقینی طور پر آسمان میں کوئی حادثہ وقوع پذیر ہوا ہے کہ آسمان کا رنگ بدل چکا ہے۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 35 کا ریفرنس۔ ہیڈنگ ہے حجت خدا کامل ہو چکی ہے۔ جب علی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کعبے میں داخل ہوئیں تو مکے کے تمام لوگوں کے سامنے
ان دنوں میں ایک ہی موضوع تھا کہ فاطمہ بنت اسد کعبے میں داخل ہو گئی ہیں اور دیوار دوبارہ مل گئی ہے، اور سب کی نگاہیں حضرت ابو طالب کی طرف اٹھ رہی تھیں کہ اچانک حضرت ابو طالب گھر سے باہر نکلے اور مکے کے گلی کوچوں اور بازاروں اور چوراہوں میں آپ نے اعلان کر دیا، یا ایھا الناس تمتو حجت اللہ، اے لوگوں حجت خدا کامل ہو گئی ہے۔ لوگ آپ کے مطلب کو نہ سمجھ سکے، البتہ آسمان کے سفید ہونے اور ستاروں کی روشنی کے زیادہ ہونے کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب نے ان کے جواب میں فرمایا، اے لوگوں تمہیں مبارک ہو کہ اس رات ایک ولی کا ظہور ہوا ہے اور خداوند متعال نے اس کی صفات حسنہ کو کامل و اکمل کیا ہے، اور ان کے بعد جانشینی ختم ہو جائے گی۔ وہ امام المتقین ہیں، دین اسلام کی نصرت و کمک کرنے والے ہیں، اور مشرکین کی بیخ کنی کرنے والے منافقوں کے لیے غیظ و غضب اور عبادت گزاروں کی زینت اور رسول رب العالمین کے جانشین ہیں۔ وہ امام ہادی، بلند مرتبہ ستارہ، تاریکیوں کے لیے روشن چراغ اور شرک کا قلع قمع کرنے والے، یقین کی اصل اور دین کے رئیس ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام صبح تک مکے کی گلیوں میں گردش کرتے رہتے اور ہر محلے کے لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور آپ کے اعلان کو دل کی گہرائیوں سے سنتے۔ ہیڈنگ ہے خیر و برکت والا سال۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کی ولادت کی خبر سنی تو آپ نے مولود کعبہ کی عظمت اور عفت کو اس طرح سے بیان کی، فرمایا، آج کی شب ایسے مومن مولود نے اس جہان میں چشم کھولی ہے کہ جن کے وجود مقدس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و نعمات کے ابواب کھولے گا، اور آپ نے اس سال کو خیر و برکت والا سال قرار دیا۔ ریفرنس علی ولید کعبہ صفحہ 63۔ ہیڈنگ ہے مولود کعبہ کی ماں کا کلام۔ جب چوتھے روز جناب فاطمہ بنت اسد کعبے سے باہر آ رہی تھیں تو آپ کے دیدار کے لیے کئی آنکھیں سراپا انتظار بنی کھڑی تھیں۔ دیوار کعبہ اسی جگہ سے دوبارہ شق ہوئی جس جگہ سے پہلے شق ہوئی تھی۔ حضرت فاطمہ آسانی سے دیوار کعبہ سے باہر آئیں۔ لوگ اس حیران کن منظر کو دیکھ رہے تھے اور ورطۂ حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ قبل اس کے کہ کوئی سوال کرتا، فاطمہ نے لوگوں کی طرف رخ کر کے اس طرح کلام کرا، اے لوگوں، مجھے تمام عورتوں سے فضیلت دی گئی ہے۔ میں اللہ کے گھر میں داخل ہوئی اور میں نے عظمت والے گھر میں فرزند کو جنم دیا۔ میں 3 دن تک اللہ کی مہمان رہی ہوں اور میری پذیرائی بہشتی میوہ جات اور کھانوں سے کی گئی ہے۔ جب میں نے اپنے فرزند کو آغوش میں لیا تاکہ میں کعبے سے باہر نکلوں تو ہاتف کی آواز آئی، اے فاطمہ، اس مولود کا نام علی رکھو۔ ریفرنس کشف الیقین صفحہ 6، بشارت المصطفیٰ صفحہ 9۔ ہیڈنگ ولادت علی پر مبارکباد۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب علی کی کعبے میں ولادت ہوئی تو جبرائیل کا نزول ہوا اور اس طرح پیغام دیا کہ اے حبیب خدا، خداوند علی الاعلیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور آپ کو علی کی ولادت پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اب آپ کی نبوت کے ظہور، وحی کے اعلان اور رسالت سے پردہ برداری کا زمانہ آ چکا ہے، کیونکہ آپ کے بھائی وزیر، داماد اور جانشین کے طور پر موید آ چکا ہے، اور اس سے آپ کی کمر کو محکم کیا گیا ہے اور آپ کے ذکر کو روشن کیا گیا ہے۔ ابھی اٹھو اور ان کا استقبال کرو۔ ان کو دائیں ہاتھ سے آغوش میں لو کیونکہ وہ اصحاب یمین میں سے ہے، اور ان کے شیوں کی پیشانی سفید اور محراب دار ہوگی۔ ریفرنس بہار الانوار جلد 35۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام سے روایت منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، علی و منی بے منزلت رأسی من بدنی، علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو میرے سر کو میرے بدن سے ہے۔ ریفرنس الریاض النظرہ صفحہ نمبر 162۔ ہیڈنگ ہے رسول خدا نے علی کا دیدار کیا۔ تمام لوگوں سے پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو طالب کو پیغام الہی کے مطابق معلوم ہوا تھا کہ فاطمہ کعبے سے نکلنے والی ہیں، لہٰذا وہ سب سے پہلے کعبے کے کنارے موجود تھے۔ قبل اس کے کہ بی بی لوگوں سے ہم کلام ہوتی، حضرت ابو طالب پیغمبر اسلام کے ہمراہ آپ کے پاس آئے۔ فاطمہ نے کعبے کے اندر جو کچھ ہوا وہ ان کو بتایا، اور خداوند متعال نے آپ کو آپ کے فرزند کے سبب جو فضیلت و عظمت عطا کی
وہ سب سے بیان کی۔ لوگ فضائل و کمالات علی کو سن رہے تھے اور ساتھ ساتھ محظوظ بھی ہو رہے تھے۔ ابو طالب کے چہرے پر خوشی کے اثرات نمایاں تھے۔ جب علی کی نگاہ اپنے والد بزرگوار پر پڑی تو آپ نے کہا السلام علیک یا ابا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر جناب ابو طالب نے اپنے فرزند کو آغوش میں لیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بھائی کی ولادت باسعادت پر بہت خوش تھے۔ وہ آپ کے پاس آئے۔ جب علی کی نگاہ چہرے نبوت پر پڑی تو آپ نے آگے بڑھنے کے لیے حرکت کی۔ آپ نے مسکرا کر سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر آپ نے خواہش ظاہر کی کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی آغوش رحمت میں لے لیں۔ پیغمبر اسلام نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور علی کو آغوش رسالت میں لیا۔ آپ نے علی کو فرط محبت سے چوما اور ان کا داہنا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اذان و اقامت کہی اور توحید کی وحدانیت اور رسول کی گواہی دی۔ ریفرنس ہے اعمالیہ شیخ طوسی و بہار الانوار جلد 35۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے علی اور گزشتہ انبیاء کے صحائف۔ جب علی علیہ السلام آغوش رسول میں تھے تو آپ نے چہرہ نبوت کی طرف رخ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو کچھ سناؤں؟ حضور نے فرمایا یا علی ضرور سنائیں۔ علی نے اپنے سینے کو صاف کیا اور گزشتہ انبیاء کے صحائف کو پڑھنا شروع کیا۔ آپ علیہ السلام نے ابتدائی صحف حضرت آدم سے کی جو آپ کے فرزند شیس کے پاس تھی، اور آپ نے اس طرح مسحور کن صدا اور تسلسل سے سنا کہ اگر حضرت شیس حاضر ہوتے تو وہ بھی اقرار کرتے، اور اس کے بعد صحف ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد توریت حضرت موسیٰ کو پڑھا، آخر میں زبور حضرت داؤد کی تلاوت کی، اور اگر یہ تمام انبیاء موجود ہوتے تو اقرار کرتے کہ علی نے ہم سے بہتر تلاوت کی ہے، اور پھر آپ نے انجیل کو بھی پڑھا۔ ریفرنس ہے اعمالیہ شیخ طوسی۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی۔ صفحہ نمبر 66 کا اختتام ہو چکا ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہوگی مولود کعبہ کا اسم مبارک۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔